ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی بہترین قصہ، جس قصے میں آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور شان و شوکت کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ قصہ یوں ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بنو تمیم قبیلے کا ایک شخص اپنے اسلام لانے کا قصہ یوں بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ایک مرتبہ دوران سفر میں ایک بہت ہی خطرناک وادی میں ٹھہرا۔ رات ہو گئی، مجھے اس وادی میں مجبوراً ٹھہرنا پڑا، تو میں نے اپنی اونٹنی کو ایک جگہ پر بٹھا دیا اور میں بھی دوسری جگہ پر لیٹنے کا انتظام کرنے لگا، اور اس وادی میں اور میری اونٹنی کے علاوہ تیسرا کوئی بھی دور دور تک مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ آخرکار جب میں لیٹنے لگا تو میں نے یہ کلمات پڑھے، اعوذ بعظیم ھذا الوادی، یعنی میں اس وادی کے بڑے جن کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں، اور یہ کہہ کر کے میں سو گیا۔ اچانک رات میں میں نے یہ خواب دیکھا کہ کوئی شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک خنجر ہے اور وہ میری اونٹنی کو ذبح کرنے لگا۔ جب میں نے یہ خواب دیکھا تو میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ میری اونٹنی بہت ہی کانپ رہی ہے، لیکن مجھے دور دور تک کوئی بھی نظر نہ آیا۔ تو میں نے اس خواب کو یوں ہی وہم خیال کیا اور میں دوبارہ سو گیا۔ لیکن دوبارہ پھر وہی شخص ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے آیا اور میری اونٹنی کو ذبح کرنے لگا۔ پھر میں دوبارہ اٹھا، میں نے دوبارہ دیکھا تو اب کی بار اونٹنی اور زیادہ کانپ رہی تھی، لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا، اس لیے پھر میں نے وہم خیال کیا اور میں پھر سو گیا۔ تیسری بار جب میں سویا تو پھر میں نے وہی خواب دیکھا کہ وہ نوجوان ہاتھ میں خنجر لے کر کے آیا اور میری اونٹنی کو ذبح کرنے لگا۔ اب کی بار جب میں بیدار ہوا تو میں نے بہت ہی تلاش کی، بہت جستجو کی۔ اچانک جب میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک تو وہی ہے جس کے ہاتھ میں خنجر تھا اور جو میری اونٹنی کو ذبح کرنا چاہتا تھا، اور دوسرا ایک بوڑھا انسان ہے جو اس کے ہاتھ سے خنجر کو چھین رہا ہے۔ آخرکار اس بوڑھے شخص نے اس نوجوان سے کہا، اے نوجوان، تو میرے ساتھی کی اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچا، اور تو اس اونٹنی کے بدلے میں ایک بیل لے جا۔ اس بوڑھے شخص نے یہ کہا۔ اچانک ہی 3 بیل اس کے سامنے آ گئے، تو اس نوجوان نے ایک بیل کو لیا اور وہ بیل کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ پھر اس بوڑھے شخص نے میری طرف متوجہ ہو کر مجھ سے مخاطب ہو کر کے کہا، اے انسان، آج کے بعد جب بھی تم کسی خوفناک وادی میں ٹھہرا کرو تو اس طریقے سے پناہ نہ مانگا کرو، اس لیے کہ اب ہمارا زور ٹوٹ چکا ہے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، بلکہ اب جب کبھی بھی تم اس خوفناک وادیوں میں ٹھہرا کرو، اس جیسی وادیوں میں ٹھہرا کرو، تو تم یوں کہا کرو، اعوذ باللہ ربی محمد من حول ھذا الوادی، یعنی میں محمد کے رب کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس خوفناک وادی سے۔ تو بنو تمیم کے قبیلے کا وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس بوڑھے انسان سے پوچھا، اے انسان، تو یہ بتا کہ وہ محمد کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس قبیلے کے آدمی نے کہا، اے انسان، مجھے یہ بتا کہ محمد کس جگہ رہتے ہیں؟ تو بوڑھے شخص نے کہا کہ محمد مدینہ شریف میں رہتے ہیں۔ یہ سننا تھا بنو تمیم کا وہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور میں نے مدینہ کا سفر کیا۔ مدینہ شریف پہنچ کر میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ جب میری ملاقات پیارے آقا سے ہوئی تو حضور نے مجھے دیکھتے ہی میرا سارا قصہ خود بخود بتا دیا، اور پھر مجھے اسلام کی دعوت دی تو میں اسلام لے آیا۔ تو دوستو، اس قصے سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے تمام لوگوں کا زور تسلط ٹوٹ گیا۔ اب صرف میرے آقا کا ہی زور چل سکتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوسوں دور کا بھی علم رکھتے ہیں، کوسوں دور کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ تو دوستوں، اگر یہ آپ کو قصہ پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔